السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈ ہے، ٹھیک ہے، تو مرغوں کو خاص طور پہ چوزوں کو فیڈ دینے کے، اصیل چوزوں کو فیڈ دینے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں پہلوؤں پہ بات ہوگی۔ اور زیادہ اس بارے میں تو خیر آگے جا کے آپ کو کبھی پھر بتاؤں گا کہ بریڈرز کو فیڈ دینے کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح دینی چاہیے، اور باقی فائٹرز کو فیڈ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ پر اگر بات کی جائے کہ فیڈ کے فائدے کیا نقصانات کیا ہیں چوزوں کو، میں اس طرح کرتا ہوں کہ فیڈ مرغوں کو چوزوں کو 1 مہینے سے لے کے 8 مہینے تک لگاتار دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی، اور مرغے لڑتے بھی ہیں آگے۔ اب میں تو اتنا بڑا لڑانے والا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، پاکستان میں بہت بڑے شکاری بھی ہیں، بہت ہی نام نہاد شکاری ہیں جو مرغے لڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ بھی فیڈ دے رہے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، چوزوں کو فیڈ دیتے ہیں 1 مہینے سے لے کے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے تک چوزے کو فیڈ دیتے ہیں۔ اب بات کی جائے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کیمیکل ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فیڈ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے بنتی کس چیز سے ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سویا بین میل ہوتی ہے، وہ جو رچ سورس آف پروٹین ہے، اس کے اندر فش میل ہوتی ہے جو رچ سورس آف اومیگا 3 اور پلس پروٹین ہے، اور ساتھ اس کے اندر کورن ہوتی ہے جس کو ہم مکئی کہتے ہیں۔ اس کے اندر بس یہ 2 سے 3 4 چیزیں ہوتی ہیں، تو اور یہ چیزیں کوئی کیمیکل نہیں ہیں بلکہ ایک نیچرل انگریڈینٹس ہیں جن کو ملا کے یہ فیکٹری کے اندر فیڈ تیار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عموماً اس طرح ہوتا ہے نا کہ جو چوزا ہوتا ہے اس کو 20 گرام فیڈ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے ایک دن میں، تو ہم جو لوگ باجرہ دیتے ہیں، باجرے میں ٹوٹل ان سے 7 سے 8 گرام 6 گرام پروٹین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اس طرح ہوتا ہے کہ چوزے کو جتنی بھی پروٹین ضرورت ہوتی ہے ایک دن میں وہ اتنی باجرے سے نہیں لے سکتا، تو اس وجہ سے چوزے کے اندر جو ان کی نیوٹریشن ویلیوز ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہم فیڈ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ چوزے کے اندر نیوٹریشن ویلیوز جتنی بھی ہیں وہ پوری رہیں۔ اب اس میں ایک قسمیں آتی ہیں فیڈ کی، اب یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گروور فیڈ ہے، یہ میں پٹھے پٹھیوں کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، عام دانوں کے اندر مکس کر کے بھی دیتے ہیں اور اس طرح بھی دیتے ہیں، تو یہ پٹھے پٹھیوں کی فیڈ ہے۔ چوزوں کی آتی ہے اسٹارٹر فیڈ جو میں 2 ماہ تک استعمال کراتا ہوں، 2 ماہ کے بعد پھر یہ گروور چلتی ہے جو تقریباً 6 سے 7 مہینے 8 مہینے تک چوزے کھاتے ہیں۔ اس کے فائدے ہیں، نقصانات بہت کم ہیں، وہ ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے، جس کا میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا فائدہ تو یہ پروٹین کی کمی کو دور کرے گی، دوسرا کیلشیم کی کمی کو دور کرے گی، نیوٹریشن ویلیوز جتنے بھی ہیں وہ پورے رکھے گی فیڈ، ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ فیٹ جتنا بھی ہے اس کو چاہیے اتنا وہ دے گی۔ اب بات آتی ہے اس کے نقصانات کی۔ پہلا اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ جو فیڈ ہوتی ہے یہ کم از کم 30 دن گرمیوں میں، ٹھیک ہے، اور سردیوں میں 45 دن، اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو کوئی بندہ بات نہیں بتائے گا کہ یہ جو فیڈ ہوتی ہے یہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ انہوں نے مکمل ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ یہ 30 دن کے بعد یہ پورا بیگ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ ایکسپائر اس وجہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے اندر نمی جذب کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، بہت زیادہ اپنے اندر نمی جذب کرتی ہے، ہیومیڈیٹی، تو وہ نمی جذب کرنے کی وجہ سے نا اس کے اندر مختلف قسم کے بیکٹیریا جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں 30 دن کے بعد، جس میں سر فہرست کوکسی کا بیکٹیریا ہے، ٹھیک ہے، ٹائیفائڈ کا، سالمونیلا کا بیکٹیریا ہے، اور بھی کچھ بیکٹیریاز ہیں جو اس کے اندر، اور خاص طور پہ فنگس ہے، وہ اس فیڈ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اتنی فیڈ لائیں جتنے آپ 20 سے 25 دن استعمال کر لیں، اس کے بعد آپ فریش لے آئیں۔ مارکیٹ میں یہ ہر ٹائم فریش اویلیبل ہوتی ہے کیونکہ اس کی مارکیٹ بہت تیز ہوتی ہے، یہ ایک دن آتی ہے اگلے دن پوری جو شاپ کیپر ہوتے ہیں وہ بیچ دیتے ہیں، تو فیکٹری یہ تازی بناتی ہے، ڈیلی روٹین پہ بنتی ہیں یہ فیڈیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اسٹاک کر لے گا، تو آپ بھی گھر میں لا کے 3 مہینے 4 مہینے کے لیے فیڈ کو اسٹاک نہ کریں، اس کے اوپر جب فنگس لگ جائے تو پھر وہ فنگل انفیکشنز مرغوں کو ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کا اگر باجرہ بھی ہے، آپ نے اس کو نمی سے نہیں بچایا تو اس کے اندر فنگس لگ جائے گا، جس سے آپ کے پرندوں کے اوپر فنگل انفیکشن جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ دوسرا ہے کہ مرغوں کو، چوزوں کو جب بھی ہم یہ فیڈ دے دیں تو اس کے بعد ہم کھل کے ان کو پانی پلائیں، ان کو پیاسا نہ رکھیں چوزوں کو، کیونکہ یہ گرم ہے تو وہ سوکڑے کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فیڈ کھا لیں اس کے بعد وہ دبا کے مرغے اوپر سے پانی پئیں، تو وہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ مطلب فیڈ دینے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے فیڈ کھائیں، اس کے بعد وہ دبا کے اوپر سے پانی پئیں، اس فیڈ کو نمی سے بچائیں، ٹھیک ہے، 15 سے 20 دن آپ اگر رکھتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو نمی سے بچائیں۔ اچھا، جو تیسرا ہے کہ جب ہم فیڈ چھڑوانے لگتے ہیں، کیونکہ 8 مہینے کے بعد تو اکثر لوگ فیڈ چھڑوا دیتے ہیں، تو اچانک فیڈ نہیں چھڑوانی، مطلب کہ مرغا جو ہے وہ فیڈ کھا رہا تھا، اگلے مہینے آپ ڈائریکٹ باجرہ لیں اور ڈالنا شروع کر دیا ہے چوزوں کو، اس طرح آپ نے ہرگز نہیں کرنا، اس طرح مرغے فوراً سوکڑے کا شکار ہو جائیں گے جب ان کی ڈائٹ بدلے گی، کیونکہ یہ رچ سورس آف پروٹین ہے، تمام نیوٹریشن، آپ ڈائریکٹ باجرہ ڈالیں گے مرغے خراب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مطلب بہت کمزور سپ نکلنا شروع ہو جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ سمجھیں گے یہ کہ سوکڑا ہے یا کوئی انیمیا وائرس ہو گیا ان کو، پر اس طرح کی کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اصل میں ان کو خوراک کا فرق لگ جائے گا۔ تو جب بھی آپ فیڈ دیں مرغوں کو، ٹھیک ہے، تو فیڈ دے رہے ہیں، مطلب کہ 6ویں مہینے کے بعد آپ چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 50% باجرہ مکس کر لیں، 50% باجرہ 50% فیڈ، ایک مہینے آپ اس کو اس طرح دیں، اگلے مہینے آپ اس کو 25% فیڈ کر دیں، 75% باجرہ، اس طرح آہستہ آہستہ کر کے آپ مرغوں کی جو فیڈ ہے اس کو چھڑوا سکتے ہیں، اچانک نہیں چھڑوانا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگر آپ کا فیڈ کے بارے میں کوئی اور سوالات ہیں تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ میں آگے ویڈیو بناؤں گا کہ فیڈ جو ہے وہ فائٹر مرغوں کو دینی چاہیے، اور بریڈرز کو
کس طرح دینی چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.